Assalamu alaikum and welcome to a new edition of Dialogue with Maria B. This is the first time we're sitting together. The two of us are going to try and talk about some things जो हमारी आजकल दिल में बहुत दर्द कर रही हैं. आजकल पूरे पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, पूरा पाकिस्तान एक शॉक में भी है, थोड़ी सी डिप्रेशन भी छा रही है और एट द सेम टाइम हमें समझ नहीं आ रही कि हम एक उम्मीद की किरण कहाँ से ढूंढें. बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जी आगे पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ नज़र ही नहीं आता और हमें नहीं लगता कि हमारा फ्यूचर पाकिस्तान में है. उस दिन मेरी अपनी बेटी कह रही थी कि मामा आप क्या पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं. आई थिंक अब हम जो है ना, मतलब हमारी जनरेशन, अब हमें बाहर मूव कर देना चाहिए. मुझे शौक लगा क्योंकि मेरे जैसे पेट्रियाटिक लोग, और अगर मेरी बेटी ये कह रही है कि मामा यहाँ तो होप लग ही नहीं रही कि कोई नज़र आ रही है, तो वो होप हम किस तरह जगाएं. आफिया जो मर रही है, वो होप और वो जो एक पाकिस्तान की उम्मीद थी ना कि किरण, वो आजकल गायब हुई हुई है. हाँ, यू वेरी राइट. क्योंकि जिस भी आप सोशल मीडिया में किसी ग्रुप पे बात सुन लें या आपस में भी कोई बात सुन लें तो सबका एक ही फोकस होता है कि यहाँ से निकला कैसे जाए. हालांकि हम ये नहीं सोचते कि अभी हमने आजमाइश देखी ही क्या है. मेरी बात बहुत बुरी लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी अगर आप कौमों की तारीख देखें तो कौमें बहुत 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 मुश्किलात से गुजरती हैं एंड देन दे चूज़ टू फाइंड ग्रेटनेस थ्रू इट. एब्सोल्युटली. अब आप जापान को देख लें कि हिरोशिमा नागासाकी का जो ह्यूज उनके ऊपर एक आजमाइश आई थी. यस. और वो कैसी आजमाइश थी आफिया कि टुक जनरेशंस टू रिकवर. यस, ये नहीं कि हम 1 साल से 1.5 साल से जो हमारे पे एक आजमाइश आई है. हिरोशिमा नागासाकी तो पूरी जनरेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी. फैमिलीज खत्म हो गई थी. यस. अच्छा, अब पाकिस्तान का देखें ना कि पाकिस्तान जब बना तो जो जनरेशन ने उसको देखा बनते हुए, उन्होंने आजमाइश देखी. बिल्कुल. हमने क्या देखा है अभी? हमने क्या किया है अपने मुल्क के लिए अभी तक? हमें अगर इस तरह से देखा जाए कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में क्या क्या नहीं दिया हुआ, क्या क्या नहीं दिया. हर किस्म की नेमत दी है आपको. एग्रीकल्चर ले लें, टूरिज़म ले लें, मैन पावर ले लें, अब हमारी कैपेबिलिटी ले लें, एवरीथिंग, हर किस्म की इंडाउमेंट है. आई मीन मिनरल रिसोर्सेज देख लें, पोर्ट देख लें, सब कुछ है. लेकिन हमने क्या किया उसके बदले? क्या हमने कभी इस चीज़ पे रिफ्लेक्ट किया कि ये आजमाइश अगर आई हुई है तो क्या हम इस आजमाइश से भाग सकते हैं या भागना चाहिए, या क्या हम भाग के अपने आप को किसी और ट्रायल से बचा सकते हैं? मतलब आर वी डिक्टेटिंग टू अल्लाह के वी विल चूज आवर ट्रायल, हम इससे भाग जाते हैं? हाँ. ऐसा नहीं होता. यू कांट रन अवे फ्रॉम व्हाट यू हैव टू गो थ्रू That's very एंड यू हैव टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम विद इन इट. ये सबको, अब सबके लिए एक टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन है. असल बात ये है कि आफिया, मुझे जो फील होता है, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन भी वही कह रहे हैं, बेटा हम तो यही देख रहे हैं, आजमाइशें ही देख रहे हैं. हम यही ख्वाब देखते रहते थे कि जी एक दिन आएगा कि पाकिस्तान का भी उरूज आएगा, जैसे हम लोगों ने शुरू में 50s में देखा था, ये 60s में देखा था. उसके मतलब कुछ तो मेरी नानी तो ये कह कह के फौत हो गई कि बेटा एक दिन पाकिस्तान कश्मीर को आज़ाद करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल. उनकी तो यही एक थी. लेकिन मतलब अभी तक हमारी जनरेशन में हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने पाकिस्तान पे शायद इतना फोकस नहीं किया. ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये पूरे पाकिस्तान की प्रॉब्लम हो गई है. और हमारे जो गरीब हैं, आज ही मैं मेरे घर का स्टाफ उनसे मैं कह रही थी कि तुम लोग, मतलब हम लोग, इतना बुरा हाल है. हम सब डे टू डे जो इन्फ्लेशन आई हुई है, सब कुछ आई हुई, कहते बाजी हमने ज़िंदगी में इस तरह का टाइम नहीं देखा. अब आई वाज लाइक, अच्छा तुम लोगों ने क्या करना, हमें तो समझ ही नहीं आ रही हम क्या करें. हमें तो मैंने कहा कि दुआ तो कर रहे हो. कहते हैं हाँ हम लोग दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ मतलब रुजू कर रहे हैं, लेकिन ये एंड ऑफ द डे कोई एक होप नहीं हमें मिल रही. हमें ये नहीं नज़र आ रहा कि कोई चीज़ बेहतर होगी. ये 3rd जनरेशन है पाकिस्तान की जिसमें हमें लग रहा है कि आगे कुछ चीज़ें बेहतर नहीं होंगी. तो हमें ये होप कैसे जगा सकते हैं? हम ये कैसे कह सकते हैं लोगों को कि नहीं, डोंट गिव अप, अभी तो बिगिनिंग है, हमने आगे लड़के बेहतर कौन बनना है. मारिया, मेरा ये ख्याल है ना कि होप भी अंदर से खुद ही आती है. आपको कोई लाकर छिड़क के नहीं देगा होप. हाँ, ये भी बात यू हैव टू थिंक, बिकॉज वंस आप ये सोचना छोड़ दें कि आपके पास कोई वे आउट है एक्सेप्ट फॉर दिस कंट्री, तो फिर आपको होप नज़र आना शुरू होगी. जिनके पास मीन्स है उनको लगता है कि वो यहाँ से बच के निकल जाएंगे.
Yeah. جن کے پاس نہیں ہے ان کی تو سب چیز یہی ہے نا, یہی ان کا ہوپ ہے, یہی سب کچھ ہے. Everything is here. ہمیں بھی اپنا ہوپ کا مرکز اسی کو لانا ہوگا, اسی ملک کو بنانا ہوگا. مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس کا بہت ڈیپ میننگ ہے. اٹس ناٹ جسٹ دا لٹرل میننگ کہ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پودا ہے اور آپ کے سامنے قیامت برپا ہو رہی ہے, تو ویسٹ نو مومنٹ, ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کو بیج دیں. تو وہ اچھا اب یہ دیکھیں کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ اے ٹری, اٹ مینس کہ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کی کنٹریبیوشن کا آپ کو ریوارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا. کچھ بھی نہ ملے, آپ کو لگے کہ وہ درخت لگانا ایک بیکار سی بات ہے, پھر بھی لگاؤ کیونکہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اس پہ ہے. بالکل ہماری پوچھ گچھ ہوگی. جب ہماری اس ملک نے ہمیں جو کچھ دیا ہے عافیہ, جب ملک میں مشکل وقت آیا ہے تو ہم نے کیا کیا ملک کے لیے؟ ہم سب کی اکاؤنٹیبلٹی آئی. جینوئن فی تم نے کتنی اچھی بات کی ہوگی کہ آپ نے اس کرائسس میں ڈڈ یو رائز اپ ٹو دی اوکیزن اور ڈڈ یو سے یار بھاگو, کیونکہ زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں بھاگو. دیکھو نا, ہم پر یہ حساب نہیں لیا جائے گا کہ کیا ہوا پولیٹیکلی, کیا ہوا فائنینشلی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہمارا حساب تو یہ ہوگا کہ تم اپنی سچویشن میں جو کیپیبلٹی تمہارے اندر تھی, تم نے کیا اس کے ذریعے کسی کی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کی, تم نے کوئی حالات کسی کے بہتر کیے, تم نے وہ کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا. مطلب آپ کی جو ریلم ہے, ہر ایک کی ریلم آف انفلوئنس ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ تھوڑا بہت چیز لا سکتے ہیں. آپ نے اس کے اندر بہتری لائی, آپ اپنی طرف سے کوشش کی, یہ بالکل صحیح بات ہے. اور مجھے تو یہ ایک چیز پتہ ہے کہ ڈپریشن کے ساتھ میں تو زندہ نہیں رہ سکتی بھائی. ایک دن میں سوچوں نا بھائی پاکستان کا کچھ نہیں بنے گا, میں تو اگلے دن مر جاؤں گی, مجھے یہ پتہ ہے. صحیح ہے. سو مجھے یہ بلیف ہے اب کچھ ہفتوں سے, اس سے پہلے مجھے یہ تھا پتہ نہیں کیا, اور یہ بلیف ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بہتری رکھی ہے, ہماری آزمائش آئی ہوئی ہے, لیکن اینڈ میں ہمارے لیے پاکستان کے لیے کوئی بہتری ہوگی. اس بلیف کے اگر یہ میرے میں نہ ہونا تو میں آئی تھنک کچھ بھی پازیٹیو نہ کر سکوں. اور آئی تھنک یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے کہ ڈونٹ گیو اپ ہوپ. میں مختلف پلیٹ فارمس پہ دیکھتی ہوں کہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس اتنے ایسیٹس ہیں اور ہم باہر جانا چاہ رہے ہیں, تو پلیز ہمیں مشورہ دیں. جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں پلیز ہمیں مشورہ دیں. تو مجھے مزے کی بات یہ لگتی ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ ڈونٹ تھنک دیٹ اٹس اے روز ٹنٹڈ ویو آف دا ورلڈ, یہاں پہ بہت اسٹرگلز ہیں. اچھا, اتنی ایک میں نے پوری بلکہ لسٹ بنی ہوئی دیکھی تھی کہ بیفور یو ڈیسائڈ ٹو موو تھنک اباؤٹ آل دا ایشوز دیٹ آر ہیئر. یہاں پہ آپ کے بچوں کو دین کا مسئلہ ہوگا. آر یو ولنگ ٹو ٹیک دیٹ چانس؟ آپ کو یہاں پر بے تحاشا محنت کرنی پڑے گی, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو وہ اپنائیت یا آپ کو وہ سیونگ نہیں ملے گی. ہاں, کوالٹی آف لائف اچھی ہوگی, بہتر ہوگی, آپ کو سیفٹی سیکیورٹی ایکسیکٹرا وہ سب کچھ ہوگا, لیکن بڑے میجر مسئلے بھی ہیں کہ آپ کے کئی سال گزر جائیں اینڈ یو ڈونٹ نو یور اسٹیٹس, ویئر آر یو ہینگنگ. دیٹس سو ٹرو. تو کیوں نہ, ہاں جو ہم لوگ بات کرتے ہیں عافیہ کہ ہمارے بچوں کی اپ برنگنگ یہاں پر آج کل مشکل ہو گئی ہے, اور وچ از این اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اور ہم لوگ اتنے ایشوز پہ بات کرتے ہیں, ویدر اٹس ٹرانسجینڈرز, یہ وہ, مطلب ہم تو پھر بھی ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں. جو میری فرینڈس باہر رہتی ہیں, چاہے وہ یورپ ہو چاہے امریکہ ہو, وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو سمجھانا اتنا مشکل ہے کیونکہ آپ کے اوپر اتنا پیئر پریشر ہے بچوں پہ. تو آپ کس لیے اچھا کماتے ہیں کھاتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اپبرنگنگ صحیح کر سکیں, ان کو ایک اچھی کوالٹی آف لائف دے سکیں, ان کی دنیا اور آخرت بہتر کر سکیں. جب آپ کی یہی چیزیں نہیں ہوں گی تو مطلب لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ اگر آپ یہاں کمپرومائز کریں گے تو وہاں ڈفرینٹ سیٹ آف کمپرومائز آپ کو کرنے پڑیں گے. سو دیٹس ناٹ ایزی ایدر. تو بہت سارے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں وہ سب کو سمجھا تو رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہاں کی جو ساری ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ چلے گئے, بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں, اور ابھی بھی لوگ راستے ڈھونڈ رہے ہیں. تو میں صرف اس وقت یہ کہنا چاہوں گی کہ بینگ این انٹرپرینور اینڈ اے بزنس وومن ان پاکستان, جو میں 25 سال سے تقریباً بزنس کر رہی ہوں, پاکستان میں جتنی اپرچونیٹی ہے ٹو ڈو بزنس, آئی سوئر پوری دنیا میں انٹیپڈ. اگر آپ صحیح طرح اپنا بزنس ماڈل بنائیں اور انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں, اینڈ لیس اپرچونیٹیز. اور یہ نہیں کہہ رہی, میں لٹرلی خود کیونکہ میرا اپنا بزنس ہے, میں اس کو دیکھتی ہوں سیکٹر کو, میں کہتی ہوں یار یہاں پر انویسٹ کرنا چاہیے, یہاں, کیونکہ اٹس نو بڈی از ڈن اٹ. مے بی اٹس بیکاز پیپل ڈونٹ ہیو فیتھ. آئی تھنک دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ اللہ پہ یقین کریں, اور ہماری جو آزمائش آ رہی ہے, آئی ایم شیور, یہ میرا بلیف ہے کہ
جو ہمارے بڑے کہتے تھے نا کہ پاکستان ایک بہت عظیم ملک بنے گا, ابھی نہیں نظر آ رہا, لیکن اگر آپ یہ بلیو کریں اور اس ملک میں آپ محنت کریں تو اس کا ریوارڈ آپ کو ضرور ملے گا, ضرور. ہوپ اس طرح سے بھی آ سکتی ہے کہ جب آپ اسٹرکٹلی اس بات پہ فوکس کریں کہ مجھے اس سچویشن میں کیا کرنا ہے, نہ کہ یہ کہ مجھے اس سچویشن میں کیا نہیں ملا. آپ کو اسٹرکٹلی اس چیز پہ فوکس کرنا پڑے گا. آپ کو نیوز سے ہٹنا پڑے گا, آپ کو اس obsession سے ہٹنا پڑے گا کہ کیا چیز آپ کی نظر میں صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. You will have to let go of what you think is right and start doing what is right. So true. یہ ہم جو آئیڈیلزم ایکسپیکٹ کرتے ہیں سسٹم سے, دوسروں سے ہمیشہ, لیکن خود اس تک نہیں بڑھتے, اس کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرتے, یہ کرنا ضروری ہے. سیکنڈلی میں یہ کہوں گی کہ ہوپ نہ ہونا بھی ایک شیطان کا ایک, میں تو کہوں گی, ویپن ہے. کیونکہ آپ کو ڈسپیئر اللہ کی طرف سے کبھی آ ہی نہیں سکتا. آپ کی جو نیگیٹو پیسمزم ہوتی ہے یا آپ کی ایک ہوپ لیسنس اور ڈسپیئر ہوتی ہے, یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ آ رہی ہے اس خیال کو جھٹکیں, کوئی ہاتھ سے کام کرنا شروع کریں, کوئی درود, کوئی استغفار, کوئی اللہ سے تعلق جوڑیں. سورہ رحمان, بالکل سورہ رحمان اس میں لٹرلی وہ سورہ رحمان کی ایک بہت ہی ایک کوالٹی ہے. ایک تو سکون آتا ہے, اور دوسرا مجھے لگتا ہے پہلے ہم لوگ سنتے تھے کہ جی سورہ رحمان سنتے ہیں جب آپ بیمار ہوں, تو اس وقت ہماری آئی تھنک روح بھی بیمار ہو رہی ہے, بیکاز ہمارے پہ اندر ہوپلس نصیب کر رہی ہے. کانسٹنٹلی شیطان لگا ہوا ہے وسپرنگ, یہ نہیں صحیح ہو رہا, وہ نہیں صحیح ہو رہا, یہ بھی نہیں صحیح, وہ بھی, یہاں سے بھاگو, یہاں سے نکلو, یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کے لیے آپ کی روح کو تھوڑی سی طاقت چاہیے, اور آئی تھنک سورہ رحمان از لٹرلی میراکیولس. اگر آپ دن میں ایک دفعہ سن لیں اس سے بہت فرق پڑے گا. آپ کو ایک ناٹ اونلی پازیٹیوٹی آئے گی, آپ کو تھوڑا سا سکون بھی آئے گا. اب درود شریف کانسٹنٹلی پڑھے, جو تم بھی کہہ رہی ہو, درود شریف آلسو ہیلپس. یہ ہم لوگ اینڈ باقی یہ کہ آپ اپنے کام پہ پازیٹیو انرجی کے ساتھ جائیں تاکہ آپ کے ارد گرد لوگ بھی پازیٹیو ہوں. یہ جو ڈپریشن ہوتی ہے نا, اٹس لائک اے ایٹم بام, اٹس کنٹیجیس, اور کنٹیجس ہوتی ہے, اٹ اسپریڈس. تو رادر دین اسپریڈنگ نیگیٹیوٹی, لیٹس ٹرائی ٹو اسپریڈ پازیٹیوٹی, کہ نہیں ہمارے پہ مشکل وقت آیا ہے لیکن اس کی وجہ سے ہم شاید ایک عظیم قوم بن جائیں. وائی ناٹ؟ سو آن دیٹ نوٹ آف پازیٹیوٹی, ہیو فیتھ ان پاکستان. وی آر واٹ وی آر بیکاز آف آر کنٹری. ہم نے اس ملک سے بہت کچھ لیا ہے, اب وقت ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کریں اور اس کو کچھ واپس دیں. ہماری محنت, ہماری دعائیں, ہماری لگن should be towards پاکستان. پاکستان زندہ باد, and see you next time.